باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہماری تفسیر مومنین انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری تفسیر جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 اور 83 سے چل رہی تھی کہ یہ 10ویں حدیث ہے۔ جناب عبداللہ بن سنان نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور لوگوں کو اپنے کندھوں پر سوار مت کرو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قولوا للناس حسنا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ بات کرو، لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ان کی مساجد میں ان کے ساتھ نماز پڑھو، یہاں تک کہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھو، ان سے جدائی و دوری اختیار نہ کرو۔ اسی طرح جناب ایک حدیث میں ہے کہ جناب حفصہ ابن غیاث نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 تلواروں کے ساتھ مبعوث فرمایا، ان میں سے ایک تلوار اہل ذمہ کافروں پر ہے اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ یہ اہل ذمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور پھر یہ آیت اس آیت کے ساتھ منسوخ ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو قتل کرو۔ اسی طرح 12ویں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے ذیل میں فرمایا جس بندے کو اللہ کی عبادت سوال کرنے کی طرف متوجہ ہونے دے اللہ اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ اچھا عطا کرتا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے آواز دیتا ہے اے میرے بندو جو میں نے تجھے حکم کیا ہے اس میں میری اطاعت کرو، مجھے یہ تعلیم نہ دو کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیونکہ میں اس کو زیادہ جانتا ہوں اور میں تمہارے اصلاح کے بارے میں بخل نہیں کروں گا۔ اسی طرح حدیث نمبر 13 میں فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ احسان کرو کہ ذیل میں فرمایا تمہارے والدین سے افضل اور ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کا شکر ادا کرو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں اور ہمارے حق ان پر ان کے والدین کے حق سے زیادہ ہے کیونکہ اگر یہ ہماری اطاعت کریں گے تو ہم ان کو جہنم کے حق سے دار القرار جنت کی طرف لے جائیں گے اور ہم ان کو فقط عبودیت سے ان بندوں کے ساتھ ملحق کریں گے جو بہترین ہوں گے اور جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَذِي الْقُرْبَىٰ آپ نے فرمایا جو تیرے باپ و ماں کی طرف سے قریبی ہیں وہ مراد ہے۔ تو جس سے کہا گیا ہے کہ ان کے حق کی معرفت حاصل کرو یہ ایسے تمہارے لیے ضروری ہے جیسے بنی اسرائیل اس کے بارے میں عہد لیا گیا تھا اور ایسے ہی امت محمدیہ سے عہد لیا گیا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے حق کی معرفت حاصل کریں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ علیہ السلام ہیں۔ جو ان کے ساتھ ولایت رکھے گا وہ تمہارے اہل دین و سب سے خیر و بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندے اپنے والدین کے قرابت داروں کے ساتھ کی رعایت کرے گا
اسے جنت میں 1000 درجے عطا کیے جائیں گے، اور دو درجوں کے درمیان ایک تیز رفتار گھوڑے کے 1,00,000 سال کی دوڑ کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ ان میں سے ایک درجہ چاندنی کا ہے تو دوسرا سونے کا، ایک لوہے کا تو دوسرا زمرد کا، ایک زبرجد کا دوسرا زبرد کا، دوسرا کستوری کا، ایک عنبر کا دوسرا کافور کا ہوگا، اور وہ سارے درجات اس قسم کے ہوں گے جو بندہ محمد و علی علیہ السلام کے قرابت داروں کے حق کی رعایت کرے گا تو اس کو ان درجات سے بھی افضل درجات عطا کیے جائیں گے، اور ان درجات کو معنی فضیلت دوسرے درجات سے اس طرح ہوگی جیسے وہ محمد و علی علیہ السلام کو اپنا نسبی والدین پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ کل 3 حدیثیں آگے ہیں جن کو بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔